فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلو علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، جن میں سے سب سے اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب ہے، وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس منصب کی مختلف جہتیں، اس منصب کے مختلف پہلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فضائل، خصائل اور مناقب جو قرآن و حدیث ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس سے ہمارے سامنے یہ بات مزید عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں کا سردار بنایا. تمام جنوں اور انسانوں سے مراد، جنوں میں تو اللہ رب العزت نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں فرمایا. جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمائے مختلف اوقات میں مختلف امتوں کی طرف، وہ تمام کے تمام انبیاء انسانوں میں سے ہی اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا. سورہ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. ہم نے جتنے بھی انبیاء رسول دنیا کے اندر مبعوث فرمائے وہ سارے کے سارے ابن آدم سے تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی بشر تھے، اللہ کے بندے تھے. اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے رجال کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی اور نوع یا جنس سے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذات کے کسی اور نوع سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور جنس سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بشر نہیں نور ہیں، یہ قرآن کی واضح مخالفت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسے تم انسان ہو اسی طرح سے انسان ہی مبعوث فرمایا ہے۔ رہی بات جو یہاں پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، نہ تو قرآن مجید کی آیت کے اندر ایسے کوئی الفاظ موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے ہیں، اور نہ ہی کوئی مفسر، کوئی محدث اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے۔ یہ بات تو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں سے، کائنات کے تمام جنوں سے، کائنات کی تمام مخلوقات سے اللہ رب العزت نے آپ کو افضل بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اتم بنا کر بھیجا ہے، کائنات کا سردار بنا کر بھیجا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کے بعد تو کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کائنات کے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، لیکن کوئی ایک احسان بھی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ رب العزت نے بطور خاص انسانیت کو احسان جتلا کر احساس دلایا ہو۔ احسان جتلانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو باور کروایا جائے، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ انسانوں کے لیے احسان جتلانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کیے ہوئے احسانات امت کے اوپر جتلا سکتا ہے، اپنی مخلوق کے اوپر جتلا سکتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس منصب کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس منصب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس منصب و مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت کا احساس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنے بڑے مقام پر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا، تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں، مزید آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے بعد مبعوث فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ سو جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرما لیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور یہ وعدہ اصل میں عالم ارواح میں لیا، لیکن مراد دنیا کے اندر وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد آئیں گے۔ وعدہ یہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ تمہیں بھی ہم نے کتاب و حکمت عطا فرمائی،
تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت آئے گی، دین آئے گا، اس کو تم جس کے لیے جو علاقہ مقرر ہوگا، جس کے لیے جو وقت مقرر ہوگا، جس امت کی طرف اس کا ابتعاث کیا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، وہاں پر اپنے فرائض منصبی ادا کرو گے۔ یہ وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا، اور اس کے بعد فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ جتنے بھی دین اس سے پہلے آ چکے ہوں گے ان تمام دینوں کی تصدیق فرمائیں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ تمام ادیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھے۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے، انبیاء کو یہ بات علیہم صلوات اللہ وسلام باور کروائی ہے کہ تمہاری موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، یا تمہارے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تو تم اس وعدے پر کار فرما رہو گے، کاربند رہو گے، اس وعدے کو پورا کرو گے۔ اور وہ وعدہ کیا، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں قرآن مجید کے الفاظ کی صورت میں۔ جب انبیاء سے وعدہ لیا ہے تو کیا انبیاء کی امتوں سے وعدہ نہیں ہوگا؟ جب انبیاء سے وعدہ لے لیا تو یقینی سی بات ہے کہ انبیاء کی جو امتیں ہیں علیہم صلوات اللہ وسلام، ان امتوں سے بالاولیٰ یہ وعدہ مراد ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک کوئی شخص کسی بھی نبی کا پیروکار نہیں کہلا سکتا، کسی نبی کا امتی نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پورے طریقے سے مانتا نہیں ہے، جو بات انہوں نے فرما دی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے وعدے کا تذکرہ کیا، فرمایا ثم لما قال اقررتم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ وعدہ کیا ہے کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں گے، اگر تمہاری موجودگی میں آ گئے تو تم بھی ان پر ایمان لاؤ گے۔ لتؤمنن به، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور یہ تاکید کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں ڈبل نون لگا ہوا ہے۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، یہ ڈبل نون تاکید کا صیغہ ہوتا ہے، جس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ تم ضرور بضرور، تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ یہ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے علیہم صلوات اللہ وسلام۔ یہ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں، کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر موجود ہوں گے، کون سے موجود نہیں ہوں گے۔ یہ وعدہ ان تمام سے مراد ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تمام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو پھر یہ وعدہ کس سے مراد ہوا؟ یہ وعدہ انبیاء کی امتوں سے مراد ہوا کہ تم اپنی امتوں کو یہ پیغام دے کر جانا کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کی موجودگی میں دنیا میں تشریف لے آئے تو ہم پر بھی لازم ہے ان پر ایمان لانا، اور تم پر بھی لازم ہے ان پر ایمان لانا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 80 ہے سورہ آل عمران کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو تم ان کی مدد بھی ضرور بضرور کرو گے، یہ بھی تم پر لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس وعدے کو مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، اس وعدے کے اوپر کاربند رہو گے، میرے ذمہ لیتے ہو اس بات کا، یہ جو وعدہ تم سے میں نے لیا ہے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام نے بیک زبان کہا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس وعدے کے اوپر کاربند رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ویلڈ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین ویلڈ نہیں ہوگا، صرف اسی دین کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج ہمیں اگر پریشانی ہے تو صرف اسلام سے ہے، ہم مسلمانوں کو بھی، دوسری امتوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے، مسلمانوں کو بھی اگر پریشانی ہے تو اسلام سے ہے، پریشانی ہے تو علماء سے ہے، پریشانی ہے تو اہل مذہب سے ہے، پریشانی ہے تو اہل دین سے ہے۔
ہر بات کا مدعا زبردستی علماء پر ڈال دیا جاتا ہے، اہل اسلام پر ڈال دیا جاتا ہے، اسلام پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی لیا ہے کہ تم میں سے بھی کوئی شخص اگر قیامت والے دن کامیابی چاہتا ہے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کے تشریف لانے سے پہلے جو انبیاء موجود ہوں گے، ان کا جو دین چل رہا ہوگا، اس کے مطابق جو عمل کرتا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کوئی نبی موجود ہو تو ان پر ایمان لانا لازم ہے، اور اگر نبی موجود نہ ہو، ان کی امتوں میں سے جو بھی لوگ بچے ہوئے ہوں گے قیامت تک، ان سب پر لازم ہے کہ وہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت کی رضا اور جنت کا حصول چاہتے ہیں، تو وہ لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی حقانیت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اکثر یہ باتیں دیکھنے سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں کہ لوگوں کو سب سے زیادہ الجھن، اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو اسلام کے حوالے سے پریشانی، اگر کوئی اخلاقیات کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، کوئی حیا کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حالت میں رحم فرمائے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس وعدے کو قبول کرتے ہو؟ قَالُوا وَقَرَرْنَا۔ تمام انبیاء نے کہا کہ اللہ رب العزت ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے زمانے میں تشریف لے آئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، اور اگر ہمارے زمانے میں نہ آ سکے تو ہم اپنی امتوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، ان کی نصرت اور مدد بھی کرے، ان کے ساتھ مل جائے۔ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے، ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے، ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ صفحات تھے، تورات کی لکھی ہوئی چند باتیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر تورات کے انہی صفحات کے اوپر لگائی ہوئی، اور یہ بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک یہودی دوست سے کہا تھا کہ تم تورات کی اچھی اچھی باتیں مجھے لکھ کے دے دو تاکہ میں ان کو بھی اپنی زندگی میں لے آؤں۔ ظاہری طور پر جو جذبہ ہے، عموماً ایسا جذبہ ہمارے لوگوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، جہاں سے بھی اچھی بات ملتی ہے لے لو۔ یہی جذبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ہے کہ جو اسلام کی اچھی اچھی خوبصورت باتیں ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل ہی جاتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، زبور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تو نہیں ہوا ابتدائی اسلام ہے، اس بات کا تو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتابیں نازل کردہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی بات کے پیش نظر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے یہودی دوست سے کہا تھا مجھے تورات کی اچھی اچھی باتیں لکھ دو، اس نے مجھے لکھ کے دی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں، اور نظر صفحے کے اوپر لگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے تھے اور عمر کو بھی دیکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو پھر عمر کو مخاطب کیا، عمر اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ذرا اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا ہے؟ جب عمر فاروق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو چہرہ سرخ ہو چکا ہے، غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کا تو اس وقت آنا ممکن نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا اور وہ واپس دنیا میں آئیں گے، فرمایا کہ اگر وہ تم میں واپس آ جائیں
اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کس کی پیروی کر کے؟ کسی دوسرے نبی کی پیروی کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے، تشریف لا چکے، اس کے بعد اب کسی نبی کا دین نہیں چل سکتا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حالانکہ انبیاء کے جو ادیان ہیں، انبیاء کے جو دین ہیں، ان کی شریعتیں جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد کوئی شخص تورات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، انجیل کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، زبور کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جائے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لے، داؤد اور سلیمان علیہ صلوات اللہ وسلام کے دین کو قبول کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ محمد کے آنے کے بعد کسی دوسرے کا دین نہیں چل سکتا، قرآن کے آنے کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں چل سکتی۔ اس سے جو پہلی بات ثابت ہوتی ہے ہمارے موضوع سے متعلق، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مختلف احادیث کے یہ الفاظ ہیں جس میں صحیح مسلم کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اس سے پہلے جو انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے تھے، ان انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے کسی کو ایک امت کی طرف بھیجا، کسی کو ایک وقت کے لیے بھیجا، کسی کو ایک علاقے کے لیے بھیجا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبُعِثْتُ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اللہ رب العزت نے مجھے قیامت تک کے آنے والی تمام کی تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، اور دوسری جو بات جو بہت ہی اہم ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کا دین نہیں چل سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی امام کا قول کیسے چل سکتا ہے؟ کسی دوسرے شخص کی بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ کوئی مسلکی معاملات جو ہم نے کنٹروورسی بنا رکھی ہیں، وہ معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کیسے پیش کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی جس کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ کسی نبی کی بات کی حیثیت ہوتی۔ جب نبی کی بات نہیں پیش کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور تورات کی لکھی ہوئی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ حدت کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں پیش کی جائیں گی، اپنے بنائے ہوئے دین پیش کیے جائیں گے، خود ساختہ اصول و ضوابط پیش کیے جائیں گے، زبردستی کی بنائے ہوئے فقہیں پیش کی جائیں گی، تو کیا اس کو دین سمجھا جائے گا؟ جب انبیاء نے وعدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم سر تسلیم خم کریں گے، ہم اپنی کوئی رائے نہیں رکھیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے۔ موضوع سے متعلق ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے تھے، ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے واپس لے لی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کچھ اس وقت جو ہے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ اس باطل اصول کو جو دور جاہلیت میں چل رہا تھا رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہو نہیں ہے۔ اس اصول کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ فرمایا وخاتم النبیین۔ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بلڈنگ کے اوپر آخری اینٹ ہیں، نبوت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مہر ہیں۔ جیسے کوئی خط لکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور اس کو جو ہے وہ دونوں، اس کا جو اوپر کا پرت ہوتا نیچے کا پرت ہوتا، دونوں کے بیچ میں اسٹیمپ لگا دی جاتی تھی تاکہ اگر اس کو انسیل کسی کو ملے تو سمجھا جائے کہ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ وہ سیل لگا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مہر لگا دی گئی ہے نبوت کے اوپر کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جیسے اس کی مثال بڑے آسان الفاظ میں سمجھیے، شاید مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ یہ جو مرزا قادیانی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کروڑوں لعنتیں ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے باوجود اس کے ماننے والوں پر بھی، یعنی اس ملعون کے ماننے والوں پر بھی کروڑوں لعنتیں۔ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ دلیل رکھ دوں، میں آپ کے سامنے دلائل دوں کہ مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ اس کی قبر کو عذاب سے بھر دے، اس طرح کے الفاظ کہنے کے لیے۔ کہنے لگا اگر میں دلائل دوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو فرمانے لگے، مولانا ثناء اللہ فرمانے لگے کہ یہی تو میرا اور تمہارا جھگڑا ہے۔ تم کہتے ہو دلائل دو، دلائل سننے کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے دل سے تسلیم کر لوں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ فرمایا مجھے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پاس قرآن مجید کی دلیل موجود ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل تو موجود ہے نا کہ آخری نبی تشریف لے آئے، اور جب آخری نبی تشریف لے آئے تو اب کسی کا دعویٰ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 6 ایسے فضائل فضلت علی الانبیاء ب6، 6 ایسی باتیں اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ تمام انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ان 6 باتوں کے ساتھ۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی، اعطیت بجوامع الکلم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ صلاحیت ودیعت کر دی ہے، مجھے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے، میں ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہوں اور وہ چھوٹے جملے کے اندر پورا سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے۔ اتنی حکمت سے پر باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ مختلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے جوامع الکلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، میں ایک لفظ بولتا ہوں، ایک جملہ بولتا ہوں، اللہ نے اس پورے جملے کے اندر پوری زمین کے خزانوں کو بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ ہوتا ہے، اتنا معنی سے پر ہوتا ہے، اتنا حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور دوسری حدیث میں الفاظ موجود ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ إِلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ، جب میں کبھی دشمن پر حملہ کرنے کے لیے نکلتا ہوں، ابھی میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، تو دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ ہے، یہ فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اگر کامل ایمان ہے تو آج بھی ادھر مسلمان جنگ کی تیاری شروع کرتا ہے، ادھر ان کی پتلونیں گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایمان نہ ہو تو پھر وہ حالت ہوتی ہے جو اس وقت ہماری ہے۔ اللہ ہمیں کامل مومن بنائے، اللہ رب العزت ہمیں ایمان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ حلت لی الغنائم، اس سے پہلے امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ جنگ ہوتی اللہ کے دین کے لیے، جو مال کفار سے حاصل ہوتا جنگ کی صورت میں، وہ سارے کا سارا لا کر ایک پہاڑ پر ایک چوٹی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے چلی جاتی، مسلمانوں کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا وہ حلت لی الغنائم، اللہ رب العزت نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ میری امت کے لوگ جب جنگ کریں گے کفار کے ساتھ، ان سے جو بھی مال حاصل ہوگا اپنے وسائل کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَكَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاکیزہ اور مسجد بنا دیا ہے۔ اس سے پہلی امتیں سوائے اپنے معبد کے، عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے، کہیں پر بھی موجود ہیں، عبادت کے لیے ان کو اپنے عبادت خانے میں ہی جانا ہوتا تھا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ ایک بہترین اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آفر کر دی گئی، ایک بہترین جو اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا، اب دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے۔ زمین صاف ستھری ہے، ظاہری اس کی طہارت کا ہونا ضروری ہے، ظاہری طور پر اگر طاہر ہے یعنی ظاہری کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی، آپ اس کو صاف کیجئے، صاف کر کے وہاں پہ بسم اللہ پڑھ کے نماز پڑھ لیجئے۔ اتنی بڑی سہولت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نماز سے رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر سوائے تف کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے مجھے تمام کے تمام لوگوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے، تمام جنوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جو نبی آتے تھے مخصوص علاقے کی طرف، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے،
اللہ نے مجھے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری خلقت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے، دنیا میں جتنے بھی لوگ انسان اور جن بستے ہیں سب کے لیے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک میرے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مبعوث فرما کے نبوت کے اوپر مہر لگا دی، اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کو سمجھنے کے لیے۔ ان تمام باتوں سے میرے اور آپ کے دل میں جو احساس جاگزیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی محبت کریں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے جس محبت کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ صرف دعوے کر لینا اور عملی طور پر کچھ نہ کرنا یا عمل اس کے خلاف کرنا، اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دہی کا شکار کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اس بات کی خواہش ہے کہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے سفارش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے، آپ کے دست مبارک سے ہم آب کوثر جا کر جو ہے وہ نوش جاں کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق ہو، میرے اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہو کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔